السلام علیکم ناظرین، میں صابر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ نیوز۔ ناظرین، آج کی اہم اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو ممبر پارلیمنٹیرین ہیں، وہ کس طرح عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، ابھی جو وفد آیا تھا امریکن وفد، اس کو انہوں نے کیا بات کی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے دنیا کے اہم لوگ پاکستان تشریف لا رہے ہیں یا پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا کیا موقف ہوتا ہے، یہ انتہائی عام ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب دنیا بات کرتی ہے کہ اپنے معاملات بہتر کریں، پولیٹیکل معاملات درست کریں، تو ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جانب سے ایک اہم رسپانس دیا جاتا ہے۔ ابھی جیسے امریکن جو کانگریس مین آئے تھے، اس میں بھی یہ موقف دہرایا گیا تھا۔ موقف یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کیونکہ ضدی ہیں دنیا کے ساتھ، جو مبینہ طور پر جو ڈیل کیا گیا کانگریس مین کو یا دوسرے جو لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی کی، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سسٹم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو رہنما ہیں، اپوزیشن کو بہت ساری جو عہدے دیے گئے ہیں، ان کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کو حکومت کی بہت ساری جو سپورٹ ہے وہ حاصل ہے، سوائے عمران خان کے پوری جو پی ٹی آئی ہے، جو اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ہے۔ دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ضدی انسان ہے، وہ دنیا خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی اس کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہ ایک سٹانس رکھتا ہے اور اس پر اڑ جاتا ہے۔ وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور جو ڈیموکریسی ہے اس کے لیے خطرہ ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے وہ بھی عمران خان کو ڈس آن کرتے ہیں، وہ بھی سسٹم کا حصہ ہیں، اور عمران خان مینس ساری جو پی ٹی آئی ہے وہ حکومت، سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ابھی جو کانگریس مین آئے تھے اس میں موقف اختیار کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کے معاملات بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں اور کوئی سسٹم کو خطرہ نہیں ہے، الیکشن ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی سسٹم کا حصہ ہے سوائے عمران خان کے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس کو قبول بھی کر چکی ہے۔ مگر کیونکہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ عوام اور عمران خان کا جو تعلق ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ جوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو پا رہے۔ ادروائز پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ہے وہ ایک پیج پر ہے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو واضح نظر آتا ہے کہ وہ ایک پیج پر ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کے علاوہ پوری پارٹی جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سٹینڈ کر رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور یہی بریف کیا گیا تھا کانگریس مین کو، اور دوسری جو بھی لوگ بات کرتے ہیں تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو مینس کر کے سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے، پی ٹی آئی بھی ساتھ دے رہی ہے اور سسٹم کو کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ مگر سسٹم چل کیوں نہیں رہا، اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنماؤں کو ساتھ ملانے، اپوزیشن کو ساتھ ملانے، حکومت پوری ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پاکستان کی تمام آلموسٹ پارٹیاں ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں وہ مینس عمران خان پر بھی راضی ہو گئے تھے، اور عمران خان مینس ہونے کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی سسٹم نہیں چل رہا۔ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور ساری ایون کے پی ٹی آئی کے باقی جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ساتھ ہیں، عہدیداران ساتھ ہیں، مگر سسٹم نہیں چل رہا۔ اور اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور جو سسٹم کی جو بائنڈنگ ہے وہ مضبوط ہے، جس کی وجہ سے سسٹم نہیں چل رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو، ناانصافی ہو، جبر ہو،
تو وہاں پر بھی جتنی بھی معاملات طے کر لیے جائیں، سیٹنگ کر لی جائیں لوگوں کے ساتھ، اور نیچرلی قدرتی طور پر جو ہے وہ وہاں پر ظلم کے ساتھ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر کاوش کے باوجود سسٹم نہیں چل رہا، اور اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً گھٹنے ٹیک دیے ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت ایسے موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو بنیاد بنا کر وہ پاکستان پر اٹیک کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس وقت تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے، اور عوام اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے وہ بھی کافی گہری ہو چکی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا جو ہے وہ اس وقت بڑی بڑی بھڑکیں جو ہے وہ مار رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ عوام اور طاقتور جو ہماری فوج ہے اس کے درمیان دراڑ آ چکی ہے، اور دراڑ کی یہی وجہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس وجہ سے یہ دراڑ آئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کسی وقت بھی جو ہے یہ ایڈونچر کر سکتا ہے، اور اس وقت قوم کا متحد ہونا ضروری ہے۔ تو بہت کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ عمران خان کو کسی کھاتے میں نہ لائیں، 200 کے قریب مقدمات درج کروائے گئے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے، 26ویں آئینی ترمیم پیدا کی گئی، اور 26 نومبر پیدا کیا گیا، الیکشن میں ہروایا گیا، اور تمام ہاتھ کنڈوں سے عمران خان کو ہروایا گیا، اس کی پارٹی کو آلموسٹ ہروایا گیا، حالانکہ وہ جیتے ہوئے تھے۔ اس سب کے باوجود معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے اب نکل چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ جلد از جلد عمران خان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، اور 4 جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، جن میں 3 لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور 1 میجر جنرل ہے، انہوں نے باقاعدہ جو ATC کورٹ ہے اس کے جج کو درخواست دے دی ہے، اور انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا عمران خان کے ساتھ۔ نہ صرف یہ جنرل بلکہ بہت سارے اور لوگ بھی جو ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے عمران خان کی طرف سے بڑا بیان سامنے آ سکتا ہے، اور ایک بریک تھرو جو ہے اس کی بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب کسی بھی وقت بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور عمران خان کی جانب سے بڑا بیان بھی سامنے آ سکتا ہے کہ معاملات تیزی سے بہتری کی جانب جا سکتے ہیں۔ عمران خان کی ایک جو بیان ہے، سٹیٹمنٹ جو ہے، وہ معاملات کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ یہ تو 4 جرنیل جو یہ تو اوپنلی ATC کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ذرائع کے مطابق اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ملک کو جوڑ سکتا ہے، قوم کو جوڑ سکتا ہے، وہ عمران خان ہے۔ اور جب تک عمران خان جتنی بھی کوشش انہوں نے کر لی عمران خان کو مینج کرنے کی، اس کے باوجود جو سسٹم نہیں چل پا رہا، بلکہ رینگ بھی نہیں رہا، رکا ہوا ہے، جامد ہے، اور خلیج جو ہے وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد عمران خان سے معاملات طے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تیزی سے جاری ہے، اور کسی وقت بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔